يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ تم سے اس موعود گھڑی کے متعلق پوچھتے ہیں جس میں منافقوں سے یہ سلوک ہوگا، کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور کیا چیز تمہیں معلوم کروائے گی کہ وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں اور وہاں وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس دن ان کے بڑے بڑے لوگ آگ میں اوندھے کیے جائیں گے، اس دن وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، اور عام لوگ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی مگر انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دیں اور ان پر بڑی سخت لعنت کریں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی، سو اللہ نے اسے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے پوری طرح بری قرار دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کہو۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، اور یاد رکھو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی بھاری کامیابی حاصل کی۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے فرائض کی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس میں خیانت کی، وہ اپنے نفس پر بڑا ظلم کرنے والا اور عواقب سے ناواقف ہے۔
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں جنہوں نے خیانت سے کام لیا ہے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر جو خیانت سے محفوظ رہے اللہ فضل کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اللہ بڑی حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ سبا پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر طرح کی حمد و تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی وہی حمد و تعریف کا مستحق ہے، اور وہی بڑی حکمتوں والا اور خوب باخبر ہے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، وہ خدائے برتر اسے جانتا ہے۔ وہ بار بار رحم کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ کہتے ہیں وہ تباہی کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم، جو نظر نہ آنے والی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس کی نظروں سے ایک ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں رہتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی، سب کچھ ایک ظاہر کر دینے والی تحریر میں محفوظ ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اس گھڑی کا آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ایمان اختیار کرتے اور مناسب حال نیک عمل بجا لاتے ہیں انہیں جزا دے۔ انہی کے لیے حفاظت کا سامان اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے متعلق اپنی طرف سے تمہیں عاجز و بے بس کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب تیار ہے۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر نازل کیا گیا ہے وہی قائم رہنے والا ہے اور اس کے راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب پر غالب ہے، بے انتہا تعریف کا مستحق ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ آپس میں کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ اہم خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اسے جنون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ مورد عذاب ہونے والے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب۔ جو آسمان اور زمین ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، کیا اس پر انہوں نے غور نہیں کیا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں اس سرزمین میں ذلیل کر دیں یا ان پر بادل کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں رجوع کرنے والے اللہ کے ہر بندے کے لیے یقیناً ایک نشان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا اور کہا تھا اے پہاڑوں کے رہنے والو اس کے ساتھ مل کر ہماری اطاعت کرو، اور پرندے بھی اس کے کام پر لگائے اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اور کہا پورے جسم کو ڈھانپنے والی زرہیں بناؤ اور ان کے بنانے میں وقت کا اور ذرہ کے حلقوں کا اندازہ رکھو، اور اے آل داؤد مناسب حال نیک عمل بجا لاؤ، میں تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے لیے ایسی ہوا کام پر لگائی جس کا صبح کے وقت چلنا 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا، اور جس کا شام کے وقت چلنا بھی 1 مہینے کے برابر، یعنی کشتیاں اس کی وجہ سے 4 پہر میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھیں،
اور ہم نے اس کے لیے خاص تانبا بہا دیا تھا، اور کچھ جن یعنی قوم عمالقہ کے کاریگر کام پر لگائے تھے، جو اس کے رب کے حکم سے اس کے حضور کام کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان میں سے جو ہمارے اس حکم سے کہ سلیمان کی اطاعت کرو انحراف کرے گا، ہم اسے جلنے کی سزا دیں گے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ اس کے لیے بناتے تھے، قلعے، نقشے، تالابوں جیسے بڑے بڑے لگن اور چولہوں پر دھری رہنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، میری ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور جب ہم نے اس پر یعنی سلیمان پر موت کا حکم نافذ کیا تو اس کی موت کا پتہ انہیں صرف ایک زمینی کیڑے نے دیا جو اس کی حکومت کا عصا کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ عصائے حکومت گر گیا اور حکومت کمزور ہو گئی تو جنوں پر بھی یہ بات کھل گئی کہ اگر انہیں حکومت کے کھوکھلے ہونے کے اس بھید کا علم ہوتا تو وہ ذلت والے دکھ میں پڑے نہ رہتے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا کے لیے ان کی سکونت کی جگہ میں ایک بڑا نشان موجود تھا، 2 باغ دائیں اور بائیں، اور ان سے کہہ رکھا تھا اپنے رب کے دیے ہوئے سے کھاؤ اور پیو اور اس کا شکر بجا لاؤ، تمہارا شہر اچھا شہر ہے اور تمہارا رب بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، تب ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے 2 اعلیٰ درجے کے باغوں کی جگہ انہیں 2 ایسے باغ دیے جن میں بدمزہ پھل، جھاؤ کے پودے اور چند ایک بیریاں تھیں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ یہ سزا ہم نے انہیں ان کی ناقدردانی کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناقدردانوں ہی کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی
ایک دوسرے کے سامنے اور پاس پاس بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں منزلیں مقرر کر دی تھیں، اور کہا تھا ان میں راتوں اور دنوں کو پرامن حالت میں سفر کرو۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ مگر اپنی ناشکر گزاریوں کی وجہ سے انہوں نے زبان حال سے کہا، ہمارے رب ہمارے سفر لمبے کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ہم نے انہیں بھولے بسرے افسانے بنا دیا اور انہیں پاش پاش کر دیا۔ اس میں ہر اعلیٰ درجے کے صابر و شاکر کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ابلیس ملعون نے ان کے معاملے میں اپنا گمان صحیح پایا، کیونکہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا بقیہ لوگوں نے اس کی اتباع کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ حالانکہ اسے ان پر کوئی غلبہ حاصل نہ تھا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم اسے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے علاوہ اپنے معبود سمجھتے ہو انہیں بلاؤ، وہ تو آسمانوں میں اور نہ زمین پر ایک ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ انہیں ان میں کوئی شراکت حاصل ہے، اور نہ ان باطل معبودوں میں اس خدا واحد کا کوئی مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس کے ہاں کسی کو شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اس شخص کو فائدہ دے گی جس کے متعلق وہ اجازت دے۔ جن کے متعلق شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہ منتظر رہیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ کہیں گے اس نے حق بات کہی ہے، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہہ دیجئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور کون؟ اور ہم یقیناً جتنے سیدھے راستے پر ہیں اتنے ہی تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ کہہ دیجئے تم سے ہمارے جرم کے متعلق پرسش نہ ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ کہہ دیجئے ہمارا اور تمہارا رب ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ کہہ دیجئے مجھے وہ وجود دکھاؤ جنہیں تم نے خدائے واحد کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، نہیں، اس کا شریک بنانا ہرگز درست نہیں، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے تمہیں تمام بنی نوع انسان کے لیے بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں اگر تم راست باز ہو تو بتاؤ تمہاری کامیابی اور ہماری ناکامی کے متعلق یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک معین دن کی میعاد مقرر ہے، نہ تو اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ کر اس سے بچ سکو گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ کر پناہ حاصل کر سکو گے۔